أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا إلهي آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ جی ہم اپنے چھٹے پارے کا آغاز کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری منزلیں آسان فرمائے اور اسی طرح سے انشاءاللہ ہم 30 پارے تک بھی پہنچ جائیں گے. بس میری یہ کوشش ہے کہ 27ویں رمضان میں انشاءاللہ ہم اپنا پورا ایک قرآن ایک دور اس کا کمپلیٹ کر لیں. آمین ثم آمین. اور آئیے شروع کرتے ہیں چھٹا پارہ سورۃ النساء کی آیہ نمبر 148 سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کی بری باتوں کا با آواز بلند مطلب ظاہر اور علانیہ کہنا پسند نہیں فرماتا سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو. اسے ظالم کا ظلم آشکار کرنے کی اجازت ہے اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. آیہ نمبر 149. اگر تم کسی کار خیر کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑی قدرت والا ہے. بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرے اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اس ایمان و کفر کے درمیان کوئی راہ نکال لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ایسے ہی لوگ در حقیقت کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسواگن عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں فرق نہ کیا تو عنقریب وہ انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک ہی دفعہ پوری لکھی ہوئی کوئی کتاب اتار لائیں. تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھا دو. بس ان کے ظلم اور گستاخانہ سوال کی وجہ سے انہیں آسمانی بجلی نے آ پکڑا جس کے باعث وہ مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اس کے بعد کہ ان کے پاس حق کی نشاندہی کرنے والی واضح نشانیاں آ چکی تھی پھر ہم نے اس جرم سے بھی درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان پر واضح غلبہ عطا کیا. اور جب یہود تورات کے احکامات سے پھر انکاری ہو گئے تو ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کے لیے کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا اور ہم نے ان سے فرمایا کہ تم اس شہر کے دروازے کے بابی ایلیا میں سجدہ شکر کرتے ہوئے داخل ہونا. اور ہم نے ان سے مزید فرمایا کہ ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کی ممانعت کے حکم میں تجاوز نہ کرنا اور ہم نے ان سے بڑا تاکیدی عہد لیا تھا. بس انہیں جو سزائیں ملی وہ ان کی اپنی عہد شکنی اور آیات الہی سے انکار کے سبب اور انبیاء کو ان کے ناحق قتل کر دینے کے باعث ہوئی تھی. اس کے علاوہ ان کی اس بات کے سبب سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں. حقیقت میں ایسا نہ تھا
بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان کے دلوں میں مہر لگا دی ہے، سو وہ چند ایک کے سوا ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 156۔ اور مزید یہ کہ ان کے اس کفر اور قول کے باعث جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر زبردست بہتان لگایا، اور ان کے اس کہنے یعنی فخریہ دعوے کی وجہ سے بھی کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اور بے شک جو لوگ اللہ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 159۔ اور قرب قیامت نزول مسیح علیہ السلام کے وقت اہل کتاب میں سے کوئی فرد یا فرقہ نہ رہے گا مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ضرور صحیح طریقے سے ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ پھر یہودیوں کے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال کی جا چکی تھی، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بکثرت روکتے تھے۔ آیت نمبر 161۔ اور ان کے سود لینے کے سبب سے حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے، اور ان کے لوگوں کا ناحق مال کھانے کی وجہ سے بھی انہیں سزا ملی، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے پختہ علم والے اور مومن لوگ اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی برابر ایمان لاتے ہیں، اور وہ کتنے اچھے ہیں کہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو ہم عنقریب بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور اس کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی فرمائی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھی زبور عطا کی، اور ہم نے کئی ایسے رسول بھیجے ہیں جن کے حالات ہم اس سے پہلے آپ کو سنا چکے ہیں، اور کئی ایسے رسول بھی بھیجے ہیں جن کے حالات ہم نے ابھی تک آپ کو نہیں سنائے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ گفتگو بھی فرمائی۔ آیت نمبر 165۔ اور رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے تھے اس لیے بھیجے گئے تاکہ ان پیغمبروں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی آپ کی نبوت پر ایمان لائے یا نہ لائے مگر اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے اسے اپنے علم سے نازل فرمایا ہے، اور فرشتے بھی آپ کی خاطر گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کا گواہ ہونا ہی کافی ہے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا یعنی نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ حق سے بہت دور کی گمراہی میں جا بٹکے ہیں۔ بے شک جنہوں نے اللہ کی گواہی کو نہ مان کر کفر کیا اور رسولوں کی شان کو نہ مان کر ظلم کیا، اللہ ہرگز ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے، اور نہ ایسا ہے کہ آخرت میں انہیں کوئی راستہ دکھائے گا۔ آیت نمبر 169۔ سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، سو تم ان پر اپنی بہتری کے لیے ایمان لے آؤ، اور اگر تم کفر یعنی ان کی رسالت سے انکار کرو گے تو جان لو وہ تم سے بے نیاز ہے، کیونکہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے یقیناً وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 171۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے زیادہ نہ بڑھو اور اللہ کی شان میں سچ کے سوا کچھ نہ کہو۔ حقیقت صرف یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم کی طرف پہنچا دیا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ بس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ معبود تین ہے، اس عقیدے سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہی یکتا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو،
سب کچھ اسی کا ہے، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے۔ مسیح علیہ السلام اس بات سے ہرگز آر نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس سے کوئی آر ہے، اور جو کوئی اس کی بندگی سے آر محسوس کرے اور تکبر کرے تو وہ ایسے تمام لوگوں کو عنقریب اپنے پاس جمع فرمائے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے، وہ انہیں پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، اور پھر اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی عبادت سے آر محسوس کی اور تکبر کیا، تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے۔ آیہ نمبر 174، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سب سے زیادہ مضبوط، کامل اور واضح دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف اسی کے ساتھ قرآن کی صورت میں واضح اور روشن نور بھی اتار دیا ہے۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، تو ان قریب اللہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا، اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ آیہ نمبر 176، لوگ آپ سے فتویٰ یعنی شرعی حکم دریافت کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں بغیر اولاد اور بغیر والدین کے فوت ہونے والے کلالہ کی وراثت کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو جائے جو بے اولاد ہو مگر اس کی ایک بہن ہو، تو اس کے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے، اور اگر اس کے برعکس بہن کلالہ ہو تو اس کے مرنے کی صورت میں اس کا بھائی اس بہن کا وارث کامل ہوگا۔ اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر کلالہ بھائی کی موت پر دو بہنیں وارث ہوں، تو ان کے لیے اس مال کا 2/3 حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے، اور اگر کلالہ مرحوم کے چند بھائی بہن مرد بھی اور عورتیں بھی وارث ہوں، تو پھر ہر ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ یہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان فرما رہا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ النساء ختم ہوئی، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اپنے عہد پورے کرو، تمہارے لیے چوپائے جانور یعنی مویشی حلال کر دیے گئے ہیں، سوائے ان جانوروں کے جن کا بیان تم پر آئندہ کیا جائے گا۔ لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو، شکار کو حلال نہ سمجھنا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کی یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب میں سے کسی ماہ کی بھی، اور نہ حرم کعبہ کو بھیجے ہوئے قربانی کے جانوروں کی، اور نہ مکہ لائے جانے والے ان جانوروں کی جن کے گلے میں علامتی پٹے ہیں، اور نہ حرمت والے گھر یعنی خانہ کعبہ کا قصد کر کے آنے والوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی بے حرمتی کرو، کیونکہ یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا فضل اور رضا تلاش کرنے آئے ہیں، اور جب تم حالت احرام سے باہر نکل آؤ تو تم شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی یہ دشمنی کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی حاضری سے روکا تھا، اس بات پر ہرگز نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر مردار یعنی بغیر ذبح کے مرنے والا جانور حرام کر دیا گیا ہے، اور بہایا ہوا خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جن پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور گلا گھٹ کر مرا ہوا جانور، اور ضرب سے مرا ہوا، اور اوپر سے گر کر مرا ہوا، اور کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہوا، اور وہ جانور جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو، سوائے اس کے جسے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو باطل معبودوں کے تھانوں یعنی بتوں کے لیے مخصوص کی گئی قربان گاہوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم فال کے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو یا حصے تقسیم کرو، یہ سب کام گناہ کے ہیں۔ آج کافی لوگ تمہارے دین کے غالب آ جانے کے باعث اپنے ناپاک ارادوں سے مایوس ہو گئے ہیں، سو اے مسلمانوں، تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی،
اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک اور پیاس کی شدت میں اضطراری یعنی انتہائی مجبوری کی حالت کو پہنچ جائے، اس شرط کے ساتھ کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، یعنی حرام چیز گناہ کی رغبت کے باعث نہ کھائے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 4، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ آپ ان سے فرما دیں کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور وہ شکاری جانور جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے یوں سدھار لیا ہے کہ تم انہیں شکار کے وہ طریقے سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھائے ہیں، سو تم اس شکار میں سے بھی کھاؤ جو وہ شکاری جانور تمہارے لیے مار کر روک رکھیں، اور شکار پر چھوڑتے وقت اس شکاری جانور پر اللہ کا نام لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور ان لوگوں کا ذبیحہ بھی جنہیں الہامی کتابیں دی گئی ہیں تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی طرح پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہیں، جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، مگر شرط یہ ہے کہ تم انہیں قید نکاح میں لانے والے عفت شعار بنو، نہ کہ محض حفظ رانی کی خاطر اعلانیہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والے۔ اور جو شخص احکام الہی پر ایمان لانے سے انکار کرے تو اس کا سارا عمل برباد ہو گیا، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 6، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑا ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے قربت کی ہو تو تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ بس تیمم کا یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہرے اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر کی گئی ہے، اور اس کے عہد کو بھی یاد کرو جو اس نے تم سے پختہ طریقے سے لیا تھا، جبکہ تم نے اقرار کیا تھا کہ ہم نے اللہ کے حکم کو سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 8، اے ایمان والو، اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی سخت دشمنی بھی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان سے عدل نہ کرو، عدل کیا کرو کہ وہ پرہیزگاری کے نزدیک تر ہے، اور اللہ سے ڈرا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ میں جلنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا جب قوم کفار نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے ہاتھ قتل اور ہلاکت کے لیے تمہاری طرف دراز کرے تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایمان لانے والوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور اس کی تعمیل اور نگہبانی کے لیے ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری خصوصی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ رہے گی اگر تم نے نماز قائم رکھی اور تم زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ہمیشہ ایمان لاتے رہے اور ان کے پیغمبرانہ مشن کی مدد کرتے رہے، اور اللہ کو اس کے دین کی حمایت و نصرت میں مال خرچ کر کے قرض حسنہ دیتے رہے، تو میں تم سے تمہارے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا، اور تمہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے بھی کفر یعنی عہد سے انحراف کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، پھر ان کی اپنی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی وہ ہماری رحمت سے محروم ہو گئے، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یعنی وہ ہدایت سے محروم ہو گئے۔ چنانچہ وہ لوگ
کتاب الہی کے کلمات کو ان کے صحیح مقامات سے بدل دیتے ہیں اور اس رہنمائی کا ایک بڑا حصہ بھول گئے ہیں جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے، سوائے ان میں سے چند ایک کے جو ایمان لا چکے ہیں۔ سو آپ انہیں معاف فرما دیجئے اور درگزر فرمائیے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آیت نمبر 14، اور ہم نے ان لوگوں سے بھی اس قسم کا عہد لیا تھا جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، پھر وہ بھی اس رہنمائی کا ایک بڑا حصہ فراموش کر بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ سو اس بد عہدی کے باعث ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ روز قیامت تک ڈال دیا، اور عنقریب اللہ انہیں ان کے اعمال کی حقیقت سے آگاہ فرما دے گا جو وہ کرتے رہے تھے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جو تمہارے لیے بہت سی ایسی باتیں واضح طور پر ظاہر فرماتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپائے رکھتے ہو، اور تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر بھی فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید۔ اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس کی رضا چاہتے ہیں سلامتی کی راہوں کی ہدایت فرماتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے کفر اور جہالت کی طریقوں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور انہیں سیدھی راہ کی سمت ہدایت فرماتا ہے۔ آیت نمبر 17، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے۔ آپ فرما دے، پھر کون ایسا شخص ہے جو اللہ کی مشیت میں سے کسی شے کا مالک ہو؟ اگر وہ اس بات کا ارادہ فرما لے کہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور سب زمین والوں کو ہلاک فرما دے گا تو اس کے اس فیصلے کے خلاف انہیں کون بچا سکتا ہے؟ اور آسمانوں اور زمین اور جو کائنات ان دونوں کے درمیان ہے، سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 18، اور یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ فرما دیجئے، اگر تمہاری بات درست ہے تو وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جن مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے تم بھی انہی کی طرح ایک بشر ہو، وہ جسے چاہے بخشش سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب سے دوچار کرتا ہے، اور آسمانوں اور زمینوں اور وہ کائنات جو دونوں کے درمیان ہے، سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور ہر ایک کو اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 19، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبروں کی آمد کے سلسلے منقطع ہونے کے موقع پر تشریف لائے ہیں، جو تمہارے لیے ہمارے احکامات خوب واضح کرتے ہیں، اس لیے کہ تم عذر کرتے ہوئے یہ کہہ دو گے کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی خوشخبری سنانے والا آیا ہے اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا۔ اب تمہارا یہ عذر بھی ختم ہو چکا، کیونکہ بلا شبہ تمہارے پاس آخری خوشخبری سنانے اور ڈر سنانے والا بھی آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم اپنے اوپر کیا گیا اللہ کا وہ انعام یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تمہارے زمانے میں تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ آیت نمبر 21، اے میری قوم، ملک شام یا بیت المقدس کی اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور دیکھو اپنی پشت پر پیچھے نہ پلٹنا ورنہ تم نقصان اٹھانے والے بن کر پلٹو گے۔ انہوں نے جواباً کہا کہ اے موسیٰ، اس میں تو زبردست ظالم لوگ رہتے ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس زمین سے نکل جائیں، بس اگر وہ نکل جائیں گے تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 23، اور چند لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے دو ایسے شخص بول اٹھے جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، اپنی قوم سے کہنے لگے، تم ان لوگوں پر بلا خوف حملہ کرتے ہوئے شہر کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، سو جب تم اس دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم غالب ہو جاؤ گے، اور اللہ پر ہی توکل کرو، بشرط کہ تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ اس سرزمین میں ہیں ہم ہرگز کبھی بھی وہاں داخل نہیں ہوں گے، بس تم جاؤ اور تمہارا رب ساتھ جائے، سو تم دونوں ہی ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب،
میں اپنی ذات اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، بس تو ہمارے اور ان نافرمان قوم کے درمیان اپنے حکم سے جدائی فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، بس یہ سرزمین ان نافرمان لوگوں پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، یہ لوگ زمین میں پریشان حال پھرتے رہے۔ سو اے موسیٰ، اب اس نافرمان قوم کی عبرتناک حال پر افسوس نہ کرنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کی خبر سنائے جو بالکل سچی ہے۔ جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کی، سو ان میں سے ایک حابیل کی قبول کر لی گئی اور دوسرے قابیل کی قبول نہ کی گئی۔ تو اس قابیل نے حابیل سے حسد کی وجہ سے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے جواباً کہا کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ آیت نمبر 28، اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر قتل کرنے کے لیے میری طرف بڑھائے گا تو پھر بھی میں اپنا ہاتھ تجھ پر قتل کرنے کے لیے تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو، اور میرا گناہ ہے قتل اور تیرا اپنا سب کا گناہ، جس کے باعث تیری قربانی نامنظور ہوئی ہے، سب تو ہی حاصل کر لے، پھر تو اہل جہنم میں سے ہو جائے گا، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ آیت نمبر 30، پھر اس قابیل کے نفس نے اس کے لیے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنا آسان اور مرغوب کر دکھایا، سو اس نے اس کو قتل کر دیا، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ آیت نمبر 31، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریتنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح سے چھپائے۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا کہ ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا جو اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر نازل کی گئی تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد پھیلانے یا خون ریزی اور ڈاکہ زنی وغیرہ کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے اسے ناحق مرنے سے بچا لیا، زندہ رکھا، تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو زندہ رکھا، یعنی اس نے حیات انسانی کا اجتماعی نظام بچا لیا۔ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی اس کے بعد ان میں سے اکثر لوگ یقیناً زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 33، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے پھرتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں خون ریزی، رہزنی اور ڈاکہ زنی وغیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا پھانسی دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں، یا وطن کی زمین میں چلنے پھرنے سے دور یعنی ملک بدر یا قید کر دیے جائیں۔ یہ تو ان کے لیے دنیا کی رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں تو اس سے بھی بڑا عذاب ہے۔ مگر جن لوگوں نے قبل اس کے کہ ان پر قابو پایا جائے توبہ کر لی، سو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک جو لوگ کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ مال و متاع اور خزانہ موجود ہو جو روئے زمین میں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اتنا اور بھی تاکہ وہ روز قیامت کے عذاب سے نجات کے لیے اسے فدیہ یعنی اپنی جان کے بدلے میں دے دے، تو وہ سب کچھ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں، جبکہ وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے تو دائمی عذاب ہے۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو اس جرم کی پاداش میں جو انہوں نے کمایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ بڑا غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ پھر جو شخص اپنے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس پر رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے انسان، کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 41، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کرے جو کفر میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان میں ایک وہ منافق ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان میں سے دوسرے یہودی ہیں
یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے آپ کو خوب سنتے ہیں اور حقیقت میں دوسرے لوگوں کے لیے جاسوسی کی خاطر سننے والے ہیں جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلمات کو ان کے موقع کے بعد بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم جو ان کی پسند کا ہو دیا جائے تو اسے اختیار کر لو، اور اگر تمہیں وہ حکم دیا جائے تو اس کا اعتراض کرو جو تمہیں پسند نہیں ہے۔ اور اللہ جس شخص کی گمراہی کا ارادہ فرما لے تو تم اس کے لیے اللہ کے حکم کو روکنے کا ہرگز کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے ارادہ ہی نہیں فرمایا۔ ان کے لیے دنیا میں کفر کی ذلت ہے اور آخرت میں عذاب ہے۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے ہیں، مزید یہ کہ حرام مال خوب کھانے والے ہیں۔ سو اگر یہ لوگ آپ کے پاس کوئی نزاعی معاملہ لے کر آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے یا ان سے گریز فرمائے، اور اگر آپ ان سے گریز فرمائیں تو تب بھی یہ آپ کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان بھی عدل ہی کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، یعنی ان کی دشمنی عادلانہ فیصلے میں رکاوٹ نہ بنے۔ بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیہ نمبر 43۔ اور یہ لوگ آپ کو کیوں کر حاکم مان سکتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم بھی ہے، پھر یہ اس کے بعد بھی حق سے روگردانی کرتے ہیں، اور یہ لوگ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت و نور ہے، جس کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے، اور اللہ والے یعنی ان کے اولیاء اور علماء بھی اس کے مطابق فیصلہ کرتے رہے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر نگہبان اور گواہ بھی تھے۔ بس تم اقامت دین اور احکام الہی کے نفاذ کے معاملے میں لوگوں سے مت ڈرو اور صرف مجھے سے ڈرا کرو، اور میری آیات یعنی احکام کے بدلے دنیا کی حقیر قیمت نہ لیا کرو۔ اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے سو وہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے اس تورات میں ان پر فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے عوض آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دان کے بدلے دان، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ تو جو شخص اس قصاص کو صدقہ یعنی معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان پیغمبروں کے پیچھے انہی کے نقوش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت و نور تھا، اور یہ انجیل بھی اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور سراسر ہدایت تھی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی۔ اور اہل انجیل کو بھی اس حکم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے سو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کے اصل احکام اور مضامین پر نگہبان بھی ہے۔ بس آپ ان کے درمیان ان احکام کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس حق سے دور ہو کر جو آپ کے پاس آ چکا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور کشادہ راہ عمل بنائی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک شریعت پر متفق ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تمہیں ایک الگ الگ احکام میں آزمانا چاہتا ہے جو اس نے تمہیں تمہارے حسب حال دیے ہیں۔ سو تم نیکیوں میں جلدی کرو، اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان سب باتوں میں حق اور باطل سے آگاہ فرما دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ حکم کیا ہے کہ آپ ان کے درمیان ان فرمان کے مطابق فیصلہ فرمائے جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ ان سے بچتے رہیں کہیں وہ آپ کو ان بعض احکام سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائے ہیں پھیر نہ دے۔ پھر اگر وہ آپ کے فیصلے سے روگردانی کرے تو آپ جان لے کہ بس اللہ ان کے بعض گناہوں کے باعث انہیں سزا دینا چاہتا ہے، اور لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمانے جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں؟ اور یقین رکھنے والی قوم کے لیے حکم دینے میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ تمہارے خلاف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کو دوست بنائے گا
بے شک وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ یقیناً اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ سو آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں نفاق اور ذہنوں میں غلامی کی بیماری ہے کہ وہ ان یہود و نصارہ میں شامل ہونے کے لیے دوڑتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، یعنی ان کے ساتھ ملنے سے شاید ہمیں تحفظ مل جائے۔ تو بعید نہیں کہ اللہ واقعتاً مسلمانوں کی فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی امر فتح اور کامرانی کے نشان بنا کر بھیج دے۔ تو یہ لوگ اس منافقانہ سوچ پر جسے یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں شرمندہ ہو کر رہ جائیں۔ آیت نمبر 53۔ اور اس وقت ایمان لانے والے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے تاکیدی حلف کی صورت میں اللہ کی قسمیں کھائی تھی کہ بے شک وہ ضرور تمہارے ہی ساتھ ہیں، مگر ان کے سارے اعمال اکارت ہو گئے، سو وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 54 میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو عنقریب اللہ اس کی جگہ ایسی قوم لائے گا جن سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں خوب جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ یہ انقلابی کردار اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 55۔ بے شک تمہارا مددگار، تمہارا دوست تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ساتھ وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو وہی اللہ کی جماعت میں سے ہے۔ اللہ کی جماعت کے لوگ ہی غالب ہونے والے ہیں۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان کو جو تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنائے ہوئے ہیں، اور کافروں کو دوست مت بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو بشرط کہ تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ آیت نمبر 58۔ اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو اذان کی صورت میں پکارتے ہو تو یہ لوگ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل عقل نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تمہیں ہماری کون سی بات بری لگی ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر اور اس کی کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو ہم سے پہلے نازل کی جا چکی ہیں ایمان لائے ہیں، اور بے شک تمہارے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس شخص سے آگاہ کروں جو سزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا ہے، جسے تم برا سمجھتے ہو، اور یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اس پر غضبناک ہوا ہے، اور اس نے ان برے لوگوں میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور بنا دیا ہے، اور یہ ایسا شخص ہے جس نے شیطان کی اطاعت اور پرستش کی ہے۔ یہی لوگ ٹھکانے کے اعتبار سے بدترین اور سیدھی راہ سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 61۔ اور جب وہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ تمہاری مجلس میں کفر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور اسی کفر کے ساتھ نکل گئے۔ اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جنہیں وہ چھپائے پھرتے ہیں، اور آپ ان میں سے اکثر ایسے لوگ دیکھیں گے جو گناہ اور ظلم اور اپنی حرام خوری میں بڑی تیزی سے کوشش کر رہے ہیں۔ بے شک وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ انہیں روحانی درویش اور دینی علماء ان کے قول گناہ اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بے شک وہ بھی برائی کے خلاف آواز بلند نہ کر کے جو کچھ تیار کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ وہ بخیل ہے، ان کے اپنے ہاتھ بندھے جائیں۔ اور جو کچھ انہوں نے کہا ان کے باعث ان پر لعنت کی گئی، بلکہ حق یہ ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے، یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کو حسد، سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دے گی، اور ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ روئے زمین میں فساد انگیزی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 65۔ اور اگر اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے دامن سے ان کے سارے گناہ مٹا دیتے اور انہیں یقیناً نعمت والی جنتوں میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ لوگ تورات اور انجیل
اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا تھا قائم کر دیتے تو انہیں مالی وسائل کی اس قدر وسعت عطا ہو جاتی کہ وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے، مگر رزق ختم نہ ہوتا۔ ان میں سے ایک گروہ میانہ رو یعنی اعتدال پسند ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ نہایت برا ہے۔ آیت نمبر 67، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں کو پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس رب کا پیغام پہنچایا ہی نہیں، اور اللہ مخالف لوگوں سے آپ کی جان کی خود حفاظت فرمائے گا۔ بے شک اللہ کافروں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ فرما دیجئے اے اہل کتاب، تم دین میں سے کسی شے پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا نافذ اور قائم کر دو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کو ہستن سرکشی اور کفر میں بڑھا دے گی، سو آپ گروہ کفار کی حالت پر افسوس نہ کریں۔ بے شک خود کو مسلمان کہنے والے اور یہودی اور صابی یعنی ستارہ پرست اور نصرانی جو بھی سچے دل سے تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ہم نے ان کی طرف بہت سے پیغمبر بھی بھیجے، مگر جب بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم لایا جسے ان کے نفس نے نہیں چاہا تو انہوں نے انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیا اور ایک کو مسلسل قتل کرتے رہے، اور وہ ساتھ یہ خیال کرتے رہے کہ انبیاء کے قتل اور تکذیب سے کوئی عذاب نہیں آئے گا، سو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، پھر ان میں سے اکثر لوگ دوبارہ اندھے اور بہرے یعنی حق دیکھنے اور سننے سے قاصر ہو گئے، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ در حقیقت ایسے لوگ کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام فرما دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کے لیے تو کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 73، بے شک ایسے لوگ بھی کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اگر وہ ان بےہودہ باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں باز نہ آئے تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ کیا یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے؟ حالانکہ اللہ تو بڑا بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم علیہ السلام رسولوں کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی خدا یا خدا کا بیٹا اور شریک نہیں ہے۔ یقیناً ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ تو بڑی صاحب صدق یعنی ولیہ تھی، وہ دونوں ہی مخلوق تھے کیونکہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے ہم ان کی رہنمائی کے لیے کس طرح آیتوں کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں، پھر ملاحظہ فرمائیے کہ اس کے باوجود وہ کس طرح حق سے پھرے جا رہے ہیں۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ ہی کسی نفع کا، اور اللہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق حد سے تجاوز نہ کرو اور نہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے سے پہلے ہی گمراہ ہو چکے تھے، اور بہت سے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر گئے اور سیدھی راہ سے بھی بھٹکتے رہے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا یعنی داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی جا چکی ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے رہے تھے، اور اس لعنت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ جو بھی برا کام کرتے تھے ایک دوسرے کو اس سے منع نہیں کرتے تھے، بے شک وہ کام برے تھے جنہیں وہ انجام دے رہے تھے۔ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ کیا ہی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے حساب آخرت کے لیے آگے بھیج رکھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ ان پر سخت ناراض ہو گیا اور وہ لوگ ہمیشہ عذاب بھی میں گرفتار رہنے والے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ایمان لے آتے اور ان کو دوست نہ بناتے،
لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اب اس پارہ کی آخری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں عداوت کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخت یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں محبت کے لحاظ سے سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں علماء شریعت بھی ہیں اور عبادت گزار گوشہ نشین بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ تکبر بھی نہیں کرتے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا چھٹا پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم نے چھٹا پارہ بھی کمپلیٹ کر لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک دفعہ پھر دعا کر لیتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمیں عمل 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 کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفت بمعانی والنظر فی عجائب والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر، آمین یا الہی آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔